دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب اس کے بعد میں ہمارے دوسرے مقرر جو سرزمین آکولہ سے تشریف رکھتے ہیں، میں حضرت مفتی اشفاق صاحب آکولہ، رکن مسلم پرسنل لا بورڈ و کوارڈینیٹر دارالقضاء کمیٹی مہاراشٹر، ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ مسائل کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، اور جن کا عزم ہے کہ وہ ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے، جن کا عزم یہ ہے کہ وہ ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کے خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ جناب مفتی اشفاق صاحب آئے اور اپنے کلمات حسنات سے ہم سب کو محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبس الاسل وسبل الثمر، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ صدر محترم مولانا اطہر حسین اشرفی صاحب، حضرات علماء اکرام، ائمہ اعظام، عمائدین شہر، اور میرے سامنے کثیر تعداد میں تشریف فرما اہالیان ضلع جلگاؤں، یہ خوشی کی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو مسلمانان ہند کا ایک متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے، اس کی آواز پر کشمیر سے کنیا کماری تک اور آسام سے گجرات تک ملک کا مسلمان بلا اختلاف مسلک و مکتب فکر متحد ہو کر ایک مہم پر لگا ہوا ہے۔ وہ مہم کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت نے 1995 کا 1995 کا جو وقف قانون تھا اس میں ترمیم کی ہے، اور وہ ترمیم کے ذریعے ہماری اوقافی جائیدادوں اور مذہبی عمارات کو، پراپرٹیز کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس پر حکومت کی گدھ کی نظر ہے اور وہ مسلمانوں سے اس کو ہڑپنا چاہتا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم حکومت کو اس کے ارادوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ ترمیمی وقف بل بہر صورت واپس کروا کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ طے کیا ہے۔ مولانا اطہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر چاہے اس کے لیے جو قیمت چکانی پڑے ہم تیار ہیں۔ موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے ہٹ جائیں کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاید حکومت نے ہماری خاموشی، صبر، ملک کے تئیں ہماری قربانیوں کا اندازہ غلط لگایا ہے، اس لیے وہ اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ سمجھتی ہے کہ وہ قانون پاس کروا چکی ہے، لہٰذا اس کو نافذ بھی کروائے گی۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے، طاقت کا نشہ کبھی کبھی گڑھے میں بھی گرا سکتا ہے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ وقف کے تعلق سے 2 منٹ میں عرض کروں کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے
انفاق پر زور دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی تاکید کی. اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم حقیقی نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. ہمارے یہاں خرچ کرنے کا کنسپٹ الگ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصدقۃ اولا تقع فی کف الرحمن. جب کسی غریب کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ پہلے رحمان کی ہتھیلی میں پڑتا ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا, اس سے کہے گا کہ بندے میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, میں بے لباس تھا, تو نے مجھے کھلایا نہیں, پلایا نہیں, لباس پہنایا نہیں. بندہ عرض کرے گا پروردگار آپ سارے عالم کے پالنہار, آپ بھوکے پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس فلاں بھوکا آیا تھا, پیاسا آیا تھا, اگر اس کو کھلاتا پلاتا تو مجھے بھی وہی پاتا. ہمارے پاس خرچ کا تصور یہ دیا گیا کہ بندوں پر خرچ کرو. بھگوان کو مکٹ پہنانے کا کنسپٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس انسان کو دینے کا کنسپٹ ہے, انسانوں کے مفاد کے لیے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر ایک کام کرو, حبس الاصل وسبل الثمر. اصل کو روک کر رکھو اور اس کے منافع کو عام کر دو. یعنی اب یہ باغ اللہ کے لیے وقف رہے گا اور اس کے جو منافع ہوں گے, اس سے آنے والا پھل ہوگا, وہ غریبوں, بیواؤں, مسکینوں, محتاجوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا. یہاں سے اسلام میں وقف کی ابتدا ہوئی. نیز یہ بتایا گیا کہ جب بھی کہیں کوئی مسجد بننی ہو تو انسان کی زمین پر اللہ کا گھر نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اس زمین کو وقف کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے جب مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور وہ قطع زمین پسند آیا جس پر آج مسجد نبوی ہے, تو پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے. ان کو بلایا گیا. ان بچوں نے کہا کہ یہ زمین مسجد کے لیے ہم ہدیہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نابالغ بچوں کا ہدیہ میں قبول نہیں کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قطع ارض کو خریدا اور پھر اس کو اللہ کے لیے وقف کیا گیا, تب جا کر وہاں پر مسجد بنی. فقہ اسلامی کا یہ مشہور قاعدہ ہے کہ کوئی ایسی زمین اگر سرکاری ہو, اگر خالی پڑی ہو, کسی کی ملکیت نہ ہو اور وہ وقف نہ کی گئی ہو, تو وہاں مسجد کی تعمیر درست نہیں ہے. نماز پڑھنے سے ادا تو ہو جائے گی لیکن وہ شرعی مسجد نہیں کہلائے گی. ہم کو یہ تعلیم دی ہی نہیں گئی کہ دوسروں کی زمینوں پر, جائیدادوں پر قبضے کرو, دوسروں کی مذہبی عمارات کو. اذان ہو رہی ہے, رکنا ہے. اذان ایک ہو گئی ہے اور اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ نماز بھی ہوگی. ایک اذان مکمل ہو چکی ہے. لہٰذا ہم کو تعلیم دی گئی کہ دوسروں کی زمینوں پر انکروچمنٹ کر کے اپنی مذہبی عبادت گاہیں تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے. البتہ اس ترغیب کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اور اس کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے کثرت سے اپنی جائیدادیں پوری دنیا میں وقف کرنا شروع کی. خود ہمارے ملک ہندوستان میں سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں جائیدادیں اللہ کے لیے وقف کی گئیں. سلطنتوں کے بادشاہوں نے وقف کی, نوابوں نے وقف کی, عام مسلمانوں نے, غریبوں نے وقف کی. لہٰذا اس ملک میں لاکھوں ایکڑ اراضی مسلمانوں کی وقف کردہ ہے. اس زمینوں کو, جائیدادوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے 1923 میں برٹش انڈیا میں وقف قانون بنایا گیا تھا. وہ کمزور سا تھا
لہٰذا 1954 میں دوسری مرتبہ پھر وقف قانون بنایا گیا کہ یہ جو ہماری اوقاف کی جائیدادیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، امام باڑے ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، ان کو کس طریقے سے چلایا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، ان کا انتظام و انصرام کیسے ہو، اس کے لیے ایک وقف قانون بنایا گیا۔ آزادی کے بعد وقف 1954 میں دوسرا وقف قانون بنا، لیکن وہ بھی کمزور سا تھا، لہٰذا 1995 میں ایک مضبوط وقف قانون بنایا گیا، اور 2013 میں UPA 2 گورنمنٹ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 1995 کے وقف قانون کو اور مضبوط کیا، اور جو کچھ کوشش بورڈ نے کی، ہم خادم بورڈ کے اس کے گواہ ہیں کہ ہمارے بڑوں نے وقف کی جائیدادوں کو بچانے، محفوظ کرنے کے لیے کس طریقے سے حکومت سے نمائندگی کی۔ ملک میں ہماری سینکڑوں کروڑوں جو جائیدادیں تھیں، ان کا انتظام و انصرام چل رہا تھا، لیکن بڑے بڑے میٹرو سٹیز میں پرائم لوکیشن پر، خود آپ کی یہ عیدگاہ، لبے سڑک، ایسی سینکڑوں جائیدادیں ہیں۔ حکومت کی نیت خراب ہوئی، حکومت ان قیمتی جائیدادوں کو ہڑپنا چاہتی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، حکومت یہ چاہتی ہے، کل بھی چاہتی تھی موجودہ فرقہ پرست حکومت، اور آج بھی یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شناخت چھین لی جائے، ان کی پہچان ختم کر دی جائے۔ وہ آئے دن اس طریقے کے ظالمانہ قانون لاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لگانے والی حکومت نے شہری قانون پیش کیا تاکہ ہماری شہریت چھینی جا سکے۔ آپ سب نے مل کر اس قانون کے خلاف زوردار احتجاج کیا۔ ہم نے ببانگ دہل اس وقت کہہ دیا تھا کہ پیدا یہی ہوئے ہیں، یہیں پر مریں گے ہم، پیدا یہی ہوئے ہیں، یہیں پر مریں گے ہم۔ وہ اور لوگ تھے جو کراچی چلے گئے، لہذا ٹھیک ہے، اس قانون کی دھار کو حکومت کو کمزور کرنا پڑا۔ حکومت نے پھر ٹرپل طلاق قانون پاس کیا، برقع پہنا کر عورتوں کو سامنے لایا گیا کہ یہ عورتیں اسلام کے نظام طلاق کے خلاف ہے۔ اسلام تو بہت سیدھی سی بات کہتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہ ماننا ہو ارتداد کا اعلان کر دے۔ اور ساری دنیا نے دیکھا وہ برقع محجبینوں کے نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے تھے جن کے چہروں پر داڑھی مونچھ تھی۔ کچھ فرقہ پرستوں کو برقع پہنا کر مسلم خواتین باور کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وقت حکومت نے NRC، CAA، ٹرپل طلاق سے بھی زیادہ سنگین قانون اس ملک میں پیش کیا ہے تاکہ مسلمانوں سے پوری طرح ان کی مذہبی شناخت ختم کر دی جائے۔ ہم کیوں اس قانون کے خلاف ہیں؟ یہ بدقسمتی سے میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، یہ شوکانتی کا ہے اس دیش کی کہ ایک ایسا ہوم منسٹر، ایک ایسا لا منسٹر، ایک ایسا پرائم منسٹر ہم کو ملا ہے جو پارلیمنٹ میں انصاف کے مندر میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے قانون لایا۔ یہ جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہونے والی بحث کو سنا ہوگا، اس طریقے سے منظم انداز میں بی جے پی نے اپنے سارے MPs کو رول دیا تھا۔ وقت پر جب گفتگو ہو رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کے اس ملک میں سب سے بڑے خیرخواہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ فرقہ پرست صاحب اقتدار ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی چلائی گئی، پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ ہم نے یہ وقف قانون اس لیے لایا ہے کہ جو اشرافیہ ہیں اور ارذال ہیں، جو پسماندہ ہیں اور پیشماندہ ہیں، جو نیچی ذاتیں ہیں اور جو اونچی ذاتیں ہیں، ان کے درمیان جو تفریق ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
یہ اونچی ذات کے لوگوں نے اوقاف کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے ان غریبوں کو محروم کر دیا ہے. ہم عورتوں کو، غریبوں کو، ونچتوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں. مولانا عطار حسین اشرفی صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اس ملک کا ہندو فرقہ پرست نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ 283-84 ایم پیز نے جہاں اس بل کے حق میں ووٹ دیا، الحمدللہ 234 ایم پیز وہ بھی تھے جنہوں نے اس بل کو مسترد کرنے کے لیے ووٹ دیا. اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ہمارے کل 24 مسلم نمائندے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ 24 کے 24 بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. کچھ دائیں تھے، کچھ بائیں تھے. 220 سے زیادہ غیر مسلم ایم پیز نے مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی اس ناانصافی کے خلاف ووٹ دیا، اور رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک ڈٹ کر بیٹھے رہے. آخر اس وقف قانون میں ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم وقف قانون کو بچانا چاہ رہے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے غریبوں کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. کیسا پردھان منتری ملا ہے اس دیش کو جو اپنے شہریوں کی زندگی کو اپلفٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، تانا دیتا ہے. ہمارے پردھان منتری نے کہا کہ اگر وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوتا تو مسلمان پنچر نہ بنا رہے ہوتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا مسلمان بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رعایا ہے. اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ ملک کی بدقسمتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ وقف کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کچھ ایسی بے سر پیر کی باتیں لائی گئی. کہا گیا کہ صرف وہی شخص وقف کر سکتا ہے جو پچھلے 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہو، پریکٹیسنگ مسلم ہو. حکومت کے ایک عہدیدار سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص جو پچھلے 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہے وہی وقف کر سکتا ہے، تو یہ اسلام پر عمل پیرا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس یہ کون سا ایسا بیرومیٹر ہوگا جس سے ناپا جائے گا کہ یہ عمل پیرا ہے، یہ بے عمل ہے؟ اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک مسلمان اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے اپنی زمین وقف نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے. کیا وہی مسلمان کسی مندر کے لیے دان کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں کر سکتا ہے. اس وقف قانون میں ایک شک یہ لائی گئی کہ جو ہماری مساجد ہیں، 500 سال سے مسجد ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس مسجد کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا. 500 سال پہلے رجسٹریشن اور کاغذات کا کوئی نظام نہیں تھا. سپریم کورٹ نے خود سوال کیا کہ 200 سال 300 سال پہلے کے آپ کاغذات اگر مانگیں گے تو لوگ کہاں سے لا کر دیں گے؟ تو جس مسجد کو یا جس اوقافی جائیداد کو استعمال کیا جا رہا ہے بحیثیت وقف کے، وہ پچھلے قانون میں وقف مانی جاتی تھی. موجودہ حکومت نے وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا. اب ملک میں ایسی لاکھوں مساجد ہیں جو 300 400 500 سال سے 800 سال سے بحیثیت وقف کے، بحیثیت مسجد کے استعمال ہو رہی ہے. اور صرف مساجد ہی نہیں، ایسی سینکڑوں پراپرٹیز ہیں، چاہے پھر وہ قبرستان ہو، عیدگاہیں ہوں، مدارس ہوں، ان کا رجسٹریشن نہیں، لیکن وہ استعمال اس کا وقف کی حیثیت سے ہو رہا ہے. وقف بالاستعمال کو ختم کر دیا. کل تک وقف کے کسی بھی تنازع کو، قضیے کو، ڈسپیوٹ کو سلجھانے کے لیے وقف کا اپنا ایک ٹریبونل ہوتا تھا. وہ ٹریبونل وقف کے تنازعات کو حل کرتا تھا. انہوں نے ٹریبونل ختم کر دیا. اب وقف کے حوالے سے سارے اختیارات ایک کلیکٹر پر اعتراضات کیا گیا تو اس سے ہائیر اتھارٹی کمشنر کو دے دیے گئے. کمشنر کون ہے؟ مان کے چلیے کسی زمین کا تنازع اگر حکومت کے ساتھ چل رہا ہے، کمشنر حکومت کا نوکر ہے.
کمشنر جو فیصلہ کر دے گا وہ لاگو ہو جائے گا، اس پہ کوئی اپیل نہیں ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت کا نوکر حکومت کے خلاف فیصلہ کرے؟ یہ ہمارے ملک کی ساری مساجد، ایک کلوز اس میں شامل کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کسی اوقافی جائیداد کے تعلق سے کلیکٹر یا کمشنر کو ایک عرضی دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ وقف نہیں ہے، تو وہ ڈسپوٹڈ لینڈ ہو گئی، وہ متنازع فی ڈھانچہ ہو گیا، اور جیسے ہی کوئی عمارت متنازع فی ہو جائے گی، ڈسپوٹڈ ہو جائے گی، اس کی وقف کی حیثیت ختم ہو جائے گی، آپ بے دست و پا ہو جائیں گے۔ پھر قانون شہادت کے خلاف اس کو وقف ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر رکھی گئی، جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کے درمیان ہم اپنی جائیدادوں کو کیسے بچا پائیں گے جنہوں نے کل کہا تھا کہ 3 نہیں 3000 لوگ کہتے تھے کہ بابری مسجد کاشی متھورا دے دو، مسئلہ ختم ہو جائے گا، ملک میں امن چین شانتی ہو جائے گی۔ اس وقت ہم بابری مسجد کے تعلق سے گفتگو کیا کرتے تھے، لوگ ہم کو متشدد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، لیکن یہ نعرہ اسی وقت انہوں نے لگایا تھا کہ 3 نہیں 3000 نہیں بچے گا کوئی مزار، اور آج اس کی تیاری۔ کہ کوئی زمین جب ایک بار متنازع فی ہو جائے گی تو اب اس پر تالا لگا دیا جائے گا اور اس کی وقف کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وقف یہ خالص مذہبی معاملہ ہے، یہ مسجد ہے یہاں نماز پڑھی جائے گی، یہ مدرسہ ہے یہاں قرآن کی تعلیم ہوگی، یہ قبرستان ہے یہاں پر مردے دفن کیے جائیں گے، یہ عیدگاہ ہے یہاں عیدین کی نماز پڑھی جائے گی، یہ خانقاہ ہے یہاں شیخ صاحب لوگوں کے اصلاح کا کام کریں گے۔ یہ خالص مذہبی معاملہ ہے۔ حکومت نے کہا کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں، یہ پراپرٹی کو ریگولیٹ کرنے کی چیز ہے، یہ ایک سیکولر ادارہ ہے، لہذا اس میں غیر مسلم ممبران کی شرکت بھی کروائی جا سکتی ہے، اور 7 تا 9 وقف سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم ممبران کی شرکت کے لیے پروویژن کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بڑا تیکھا سوال کیا تھا، سابق چیف جسٹس آف انڈیا مسٹر سنجیو کھنہ نے کہا تھا کہ کیا ہندو انڈومنٹ بورڈ میں آپ مسلمانوں کو شریک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہماری مساجد ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، امام کون ہوگا، مؤذن کیسا ہوگا، نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے، یہ مسجد کا متولی طے کرے گا، یہ مسلمان طے کریں گے کہ کل کو یہ سنگھی آ کر ہم کو بتائیں گے کہ یہاں نمازیں کیسی پڑھی جائے گی۔ اچھا یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، تیروپتی تیرومالا دیوستھانم جو ٹرسٹ ہے جس کے پاس سینکڑوں ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی ہے، اس کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں کا کلیکٹر اس کا چیئرمین ہوگا، اور کبھی کلیکٹر اگر مسلمان آ جائے تو کلیکٹر سے اوپر کا کوئی آفیسر وہ چیئرمین ہوگا، اور اتفاق سے اوپر کا آفیسر بھی مسلمان اگر ہے تو کلیکٹر سے نیچے کا آفیسر جو ہے اس کا چیئرمین ہوگا، لیکن مسلمان اس کا چیئرمین نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کو کوئی خوشی نہیں ہے، نہ خواہش ہے، نہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے مذہبی معاملات میں مداخلت کریں۔ گردوارہ پربندھک کمیٹیاں ہیں، ہندو انڈومنٹ بورڈز ہیں جو ان کے لوگ چلاتے ہیں، آخر آپ اس ملک میں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کے مسلمانوں کو روز ایک نیا قضیہ دے کر الجھائے کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ قوم جو اس ملک میں پسماندہ ہے دراصل یہ چاہتے ہیں کہ میرے منہ میں مٹی، یہ دراصل اس ملک سے اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں۔
یہ مساجد کے مینار، یہ بڑے بڑے گنبد، یہ مسلمانوں کی چہل پہل، یہ فضا میں بلند ہونے والی اذانیں، یہ اس ملک میں مسلمانوں کے کاروبار، بزنس، جب فسادات سے ختم نہیں ہو سکے، جب ڈرانے اور دھمکانے سے ختم نہیں ہو سکے، تو اب قانون سازی کے ذریعے یہ مسلمانوں سے ان کی مذہبی شناخت ختم کروانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا اس ملک میں صبح قیامت تک نہیں ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانان ہند کا متحدہ متفقہ ادارہ ہے، بورڈ اس تحریک کو لے کر پورے ملک میں گھوم رہا ہے۔ میں اہالیان جلگاؤں سے، مسلمانان ضلع جلگاؤں سے یہ پوچھنا کہ کیا بورڈ جس وقت جیسی آواز دے گا آپ بورڈ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ بورڈ کی آواز پر آپ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اس ملک میں ہمارے جینے اور مرنے کا سوال ہے۔ یہ جذباتی گفتگو کر کے آپ سے نعرے لگوانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ملت اسلامیہ ہندوستان میں ایک سنگین دو راہے پر کھڑی ہے۔ ہم لوگ اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن میں ہیں، کرو یا مرو کی پوزیشن میں اس وقت ہم ہیں، اور ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم یا تو وقف ترمیمی بل کو مسترد کروا کر دم لیں گے، یا پھر چاہے جو قربانی دینی پڑے ہم اس قربانی سے انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے۔ اس وقت میں اپنی گفتگو کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ ہوم ورک دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ اس بل کے حوالے سے اویئر ہو جائیں، خوب آگاہ ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 5-7 امینڈمنٹس بیان کیے ہیں، اس میں 43 امینڈمنٹس ہیں۔ اس حکومت نے ابھی پرسوں سپریم کورٹ میں ایک نئی چیز پیش کر دی، اس کو حکومت نے، جب حکومت کے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی تو انہوں نے کہا کہ جناب والا وقف اسلام کا حصہ تو ہے لیکن اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ ایک اصطلاح گھڑی گئی، اس کو کہتے ہیں ایسنشیل ریلیجیس پریکٹس۔ ہر مسلمان وقف نہیں کر سکتا، لہذا ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وقف کی اس حیثیت کو باقی رکھا جائے جو ہے۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس وقف قانون کی سنگینی کو سمجھیں۔ یہ پروگرام کر کے، ایک احتجاجی جلسہ کر کے خاموش ہو جانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ آخر مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا انتہائی سنجیدہ ادارہ، اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر وقف بل کو قبول نہیں کریں گے، چاہے ہم کو اس کے لیے جو کرنا پڑے؟ اس لیے کہ یہ انتہائی سنگین قانون پاس کیا گیا ہے، لہذا اس سے اویئر ہو جائیے۔ میں دوسرا ہوم ورک آپ کو یہ دے کر جاتا ہوں کہ یہ بیرونی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، جس کو ہمارے اکابرین عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں، ایک اندرونی جنگ ہے جو ہم کو خود لڑنی ہے۔ ہم کو اپنی اوقافی پراپرٹیز کے جائیدادوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ جو جائیدادیں رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو انکمپلیٹ ہیں، ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، ان کا رجسٹریشن کروانا ہے۔ جن جائیدادوں پر قبضے ہو گئے ہیں، جن جائیدادوں کو متولیوں نے ہڑپ لیا ہے، جن جائیدادوں پر ٹرسٹی ناجائز قابض ہیں، جو جائیدادیں کروڑ روپے کی ہیں اور کوڑیوں کے مول اس کے کرائے آ رہے ہیں، اس کو نئے انداز میں ریگولیٹ کرنا ہے۔ ہم کو
اس امت کو اگر اپلفٹ کروانا ہے تو ہماری اوقافی جائیدادوں کے نظم کو صحیح کرنا پڑے گا. آپ جائیے جو بڑی بڑی اوقافی جائیدادیں ہیں ان کے متولیوں سے، ٹرسٹیوں سے، ذمہ داروں سے کہیے کہ اس کا رجسٹریشن کہاں ہے، آمدنی کتنی ہے، اس سے ملت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ان کالی بھیڑوں کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اندر رہ کر نقصان پہنچایا ہے، جو وقف کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. آج سے 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرو دلق اویسو چادر زہرا. ان کالی بھیڑوں کو باہر لانا ہے. میں آپ کو تیسرا ایک ہوم ورک دے کر جا رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس ملک کی ہندو اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے. 234 ایم پیز نے آپ کے حق میں دونوں ایوانوں میں رات میں 2-2 بجے تک لڑائی لڑی ہے، لیکن حکومت نے ایک ہائپو کریٹ کیا ہے. ایک پروپیگنڈا اس طریقے سے پھیلایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے وقف کے نام پر شہروں پر قبضہ کر لیا ہے. ویب سیریز بنائی گئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کا خوب استعمال کیا گیا اور غیر مسلموں کے ذہنوں کو مسموم کیا گیا. حالت تو یہ ہے کہ وہ ایم پی جس نے وقف ایکٹ کے خلاف ووٹ دیا وہ تنہائی میں کہتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وقف بورڈ جس زمین پر ہاتھ رکھ دے وہ وقف کی ہو جائے گی. ہم کو اس وقت کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وقف کے حوالے سے جو غلط فہمیاں، جو اینٹی پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. ویب سیریز میں بتایا گیا کہ ساؤتھ میں ایک گاؤں ایسا ہے، وقف بورڈ نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، تو وقف بورڈ کا ہو گیا. وقف بورڈ جس پراپرٹی کے بارے میں کہے گا تو بلا دلیل اس کی بات اب تک مان لی جاتی تھی، اس کو کوئی چیلنج نہیں تھا. یہ کیا بکواس ہے؟ کیا اس ملک میں جوڈیشری نہیں ہے؟ یہاں پر نظام انصاف نہیں ہے؟ اور کیا وقف بورڈ اگر واقعی ایسا کرتا ہوتا تو صرف مسلمانوں کے پاس 9 لاکھ ایکڑ زمین کیوں ہوتی؟ 900 لاکھ ایکڑ زمین بھی تو ہو سکتی تھی. پھر پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ وقف کے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ وقف جو ہے اس ملک کا 3rd لارجسٹ پراپرٹی اونر ہے. تیسرا سب سے زیادہ زمین جائیداد جس ادارے کے پاس ہے وہ وقف ہے. حقیقت یہ ہے کہ صرف تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی مندروں کے پاس 11 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ زمین ہے. تو خاموش مت بیٹھیے، یہاں نعرے لگوا کر آپ کو گھر جا کے سو نہیں جانا ہے. بلائیے اپنے غیر مسلم دوستوں کو. مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو لائحہ عمل ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم کو راؤنڈ ٹیبل میٹنگز بھی کرنا ہے، جہاں ہم کو وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی باریکیاں اور اس کے مضر اثرات کو ظاہر کرنا ہے. وہیں پر وقف کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب حکومت بیک فٹ پر جائے گی، جب آپ کا جوش اور جذبہ اس قابل ہو جائے گا کہ حکومت کانپنے لگے، تو پھر وہ خانہ جنگی اور فسادات کو ہوا دے سکتی ہے. وہ حکومت جس کے تخت کے پائے انسانی لاشوں پر رکھے ہوئے ہوں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. لہذا ہم کو صرف جلسہ کر کے نہیں، ایک پورا کام ہے اس حوالے سے، اس لیے کہ یہ اس ملک میں مسلمانوں کی شناخت اور بقا کا سوال ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور انشاءاللہ پوری اسلامی شناخت کے ساتھ رہیں گے. اس کے لیے ہم کو یہ ہوم ورک کرنا ضروری ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں منتظمین جلسہ کا، آپ تمام لوگوں کا، اہلیان جلگاؤں کا، کہ الحمدللہ پہلے دن سے آپ لوگ پوری محنت کے ساتھ اس بل کے خلاف کوشش کر رہے ہیں. ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.